السلام علیکم تمام ناظرین کو رمضان کے مہینے کی مبارکباد۔ اللہ اس بابرکت اور پرنور مہینے کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم دین کی باتوں کے ساتھ مولانا ارشاد رضا قادری کے بیانات کو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تمہارے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کو بڑی شرافت و بزرگی اور کرامت عطا فرمائی ہے، جس سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اس کی فضیلت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ماہ رمضان المبارک میں میری امت کو 5 ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو کسی اور امت کو نہ ملی۔ آئیے وہ 5 خوبیاں کیا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی خوبی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ماہ مبارک کی حقوق کی ادائیگی فرمانے والے ہوں، ورنہ بدعملی کی بنیاد پر امت مرحومہ کے بعض افراد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ دوسری خوبی یہ کہ ان کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تیسری خوبی یہ کہ فرشتے رات و دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے چھٹکارا پا کر یہاں راحت پائیں گے۔ اور پانچویں خوبی یہ کہ جب اس ماہ مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں گناہوں کی معافی سے مراد گناہ صغیرہ ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، جس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نماز اور جمعہ اگلے جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے،
جبکہ ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ انہی سے روایت ہے جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جن سے روزہ داروں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے حور و غلمان کو دنیا میں رمضان آنے کی خبر ہو جاتی ہے، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعائے خیر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ابلیس اپنی ذریتوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی گناہ کرتا ہے وہ نفس امارہ کی شرارت یا اپنی ہمزاد شیطان کے بہکانے سے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک بڑی شرافت و بزرگی اور کرامت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے، ہم اور آپ اس مہینے میں اور اس مہینے کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تادیم اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔